جس وقت میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے گھر میں، کچھ لوگ اس کو زحمت سمجھ لیتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش زحمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 4-5 بیٹیاں دی ہیں، جب وہ چھوٹی چھوٹی تھیں تو وہ ایک کو اس کندھے پہ بٹھا لیتا، دوسرے کو اس کندھے پہ بٹھا لیتا، اور تیسری کو اپنے سر کے اوپر بٹھا لیتا، اور پھر بازار میں اپنے دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس گھومتا اور فخر سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی رحمتیں کی ہیں، اتنا خوش ہوتا۔ اور یہ حقیقت یہی ہے کہ خوشی کی چیز ہے۔ اور ایسے بدبخت لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کے ہاں بچی کی پیدائش کیوں ہوئی۔ حالانکہ اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو قصور شوہر کا نکلتا ہے، جیسا کہ وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے کہ جس میں یہ مزید لمبی ایک بحث ہے کہ وہ ایکس وائی کچھ وہ جراثیم ہوتے ہیں، اگر یہ غالب آ جائے گا اس پر تو پھر وہ لڑکا ہو جائے گا، اگر عورت کا اس کے اوپر غالب آ گیا شوہر کے اوپر تو پھر وہ لڑکی ہو جائے گی، ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ ایک حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو قصور تو شوہر کا نکلا ہے نا، کہ اس کی وجہ سے بچی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں دیتے، خالی۔ ایسے لوگ بھی ہیں 15 سال 20 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، گزارا کر رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بات اتنی پرانی نہیں ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، کچھ عرصہ پہلے ایک بدبخت نے اپنی دودھ پیتی ہوئی بیٹی کو گولی مار دی کہ یہ بچی پیدا کیوں ہو گئی، حالانکہ قصور اسی کا تھا اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت گھر پہ آئی تھی، اس کو گولی مار کے مار دیا بیچاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے والا جو زمانہ جاہلیت تھا وہ آج بھی موجود ہے کچھ لوگ اس میں۔ تو خیر بہرحال تو یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس پر انسان کو خوشی منانی چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جس وقت بیٹی پیدا ہوتی ہے اس وقت انسان کو، جو عقل مند انسان ہوتا ہے، غیرت مند انسان ہوتا ہے، بچیوں سے محبت رکھنے والا انسان ہوتا ہے، 3 غم اس کو لگ جاتے ہیں بچی کی پیدائش کے بعد۔ خوشی اپنی جگہ، سمجھ رہے ہیں بھائی، لیکن 3 غم اس کو لگ جاتے ہیں۔ پہلا غم کیا ہوتا ہے؟ پہلا غم یہ ہوتا ہے کہ بچی ہماری نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بچی ہمارے ہاں پیدا تو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن ایک دن اس نے یہاں سے جانا ہے، یہ ہمارے پاس کبھی نہیں رہے گی، ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ یہ مطلب ہے کہ ہماری نہیں ہے، کسی کی ہے۔ کہتے ہیں نا وہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، کہ وہ کسی پرائے کی ہوتی ہیں، پرورش یہی کر رہے ہوتے ہیں، سنبھالتے یہی ہیں، لیکن جانا بالآخر اس نے کسی اور کے گھر میں ہوتا ہے۔ یہ ایک غم ان کو ساری زندگی کھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا غم جو ان کو کھاتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا۔ وہ بیچارے راتوں کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں، وہ بیچاری مزے سے سو رہی ہوتی ہے اور یہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر بیٹی کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، یا اللہ بیٹی کے نصیب اچھے کرنا۔ کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، پالنے پوسنے کے بعد بھی اگر کسی بدبخت کے ہاتھ لگ گئی، اس کا شوہر غلط نکل آیا تو کیا بنے گا؟ ایک چوتھا غم اور سوار ہو جائے گا کہ یہاں تک پال پوس کے بڑا کیا، پرورش کی، شادی کر کے اس کے گھر میں دیا، وہی کم وقت ایسا بدبخت نکل آیا ہے، تو اب تو اس کی زندگی ویسے ہی گئی۔ لیکن یاد رکھنا بھائی، یہاں پر صرف شوہر کا قصور نہیں ہوتا، بہت ساری خواتین بھی اس میں خود انوالو ہوتی ہیں کہ ان کی زبان اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس سے گھر میں آگ لگا کے رکھ دیتی ہیں۔ جب آؤ گھر پہ چیخنا چلانا، جب آؤ گھر پہ چیخنا چلانا، اس کو ڈانٹنا، اس کو شوہر کی کوئی قدر نہیں ہے، تو وہ تمہیں خاک عزت دے گا۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو ذرا صبر سے گزاریں، گھر میں سکون ہو۔ شوہر ڈانٹ بھی دے تو میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا حق بنتا ہے ڈانٹے، لیکن کچھ نہ کچھ تو حق بنتا ہے شاید تھوڑا سا اس کا، کہ وہ محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، اس کو بھی سکون چاہیے گھر میں آ کر۔ اگر اسی طریقے سے شور شرابہ ہوتا رہے گا، زبان اس کے سامنے چلتی رہے گی، تو سکون کہاں سے ہوگا؟ تو یہ دوسرا غم تھا جو والدین کو ہمیشہ کھاتا رہتا ہے کہ اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا۔ اور اگر پرورش اچھے طریقے سے کی ہو تو اللہ سے قوی امید ہے کہ بچیوں کے نصیب اچھے ہی ہوتے ہیں۔ یہ 2 غم ہو گئے۔ تیسرا غم، یہ غم اس دور میں خاص طور پر پیدا ہو گیا ہے جب سے یونیورسٹی کے اس طرح کے واقعات پیش آنے شروع ہوئے ہیں، بچیوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ گئی ہیں، ان کے مستقبل داؤ پہ لگ گئے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں، ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ہر طرف تماشا پھیل گیا ہے، زنا اس قدر عام ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
آپ کی سوچ بھی نہیں وہاں جائے گی جتنا زنا عام ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک تیسرا غم وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ جس کی امانت ہے یہ پیدا ہونے سے لے کر بڑی ہونے تک اس بندے کے ساتھ جہاں ہم نے اس کو پہنچانا ہے یہ صحیح سلامت پہنچ جائے۔ یہ ہے تیسرا غم جو ان کو کھائے رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کہیں اس دوران اس کا کوئی افیئر نہ نکل آئے کسی کے ساتھ، کوئی کنیکشن نہ نکل آئے کسی کے ساتھ کوئی سیٹنگ، کوئی رابطہ نہ اس کا نکل آیا ایسا کہ جہاں سے پھر یہ بدنامی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑے۔ بچیوں کی پرورش کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی آسان کام ہے؟ بچے تو پل جاتے ہیں کہیں بھی باہر روڈوں پر پھر کر بھی پل جاتے ہیں۔ بچیوں کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے بھائی، بڑی مشکل سے ان کو پالنا پوسنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں اتنی بڑی بشارت دے دی، فرمایا کہ جس نے بچی کی پرورش کی، اس کو احتیاط کے ساتھ پالا، اچھا نام رکھا، اچھی تربیت کی، اچھے گھر میں اس کی شادی کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، یوں یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے کہ اتنی قربت رسول اللہ کی مل جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا، کوئی یہ چھوٹی سعادت ہے کوئی، یہ ایسے ہی اتنی بڑی سعادت نہیں ملی، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی محنت ہے کہ ساری زندگی اس کو سنبھال کر بھی رکھنا ہے، ایسے طریقے سے اس کی پرورش کرنی ہے کہ وہ اپنے گھر میں صحیح سلامت پہنچ جائے، بچ کر پہنچ جائے، اپنی عزت بچا کر اپنے گھر میں پہنچ جائے۔ تو یہ 3 غم ایسے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کے ہاں ان کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تو لہذا جو والدین جن کے ہاں بچی ہیں وہ کبھی بھی پریشان مت ہوں، وہ اپنے آپ کو بھائی خوش نصیب سمجھیں۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے رو کے بچیاں مانگی ہیں، اللہ ہمیں بیٹی دے دے، بیٹی دے دے، نہیں ہو رہی ان کے ہاں، اور جب ان کے ہاں ہوتی ہے ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ دیگیں کی دیگیں پک رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے رشتہ داروں کو بلایا جا رہا ہے کہ ہاں بیٹی ہو۔ کوئی رشتہ دار بھی حیران، یار یہ کیا، ہم تو کیا سوچ رہے تھے کہ بیٹی یوں ہوتی ہے اور یہاں بیٹی ہوئی اور یہ دیگیں اتار رہے ہیں۔ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہی تو اصل انسان کی نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے آگے، یہی تو ماں بنتی ہے جس سے آگے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، اور وہی انسان کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے۔ تو اس لیے بچیوں والے خاص طور پر اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچی مل جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوقات دیکھتے ہیں، اوقات دیکھ کر پھر اس کو بچی دیتے ہیں کہ اس بندے کی اتنی اوقات ہے کہ یہ بچی کو سنبھال سکے گا، یہ اس کی پرورش کر سکے گا، پھر اس کو جا کر بچی ملتی ہے۔ تو لہذا بچیوں کو بوجھ کبھی مت سمجھیں۔ یہ بار بار بچی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، تمہیں بار بار بچیاں مل رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بار بار رحمت بھیج رہے ہیں۔ تو بس کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں، اتنا کام کرنا ہے کہ ان کی پرورش اچھی کرنی ہے، اچھے گھروں میں رشتے کر کے ان کو اچھے گھروں میں رخصت کر دیں، بس اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام مل جائے گا آپ لوگوں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟